الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ الاسراء 15واں پارہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم ترین معجزاتی سفر کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ سفر معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنا شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف کو ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، اللہ کیوں لے گیا؟ تاکہ اللہ اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں، بعض نشانیاں دکھا دے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج اس کے دو حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک کا تعلق اسراء سے ہے، جس میں زمینی سفر ہے، وہ یہاں بیان ہوا ہے۔ مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی، موجودہ فلسطین کہیں، اس وقت ملک شام تھا،
اس سفر کا دوسرا حصہ اور اسی حصے سے ہی اس واقعے کو موسوم کیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ وہ ہے مسجد الاقصی سے اوپر کا سفر، جس میں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا اور پھر مختلف مناظر جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو سورہ نجم میں جس کا تذکرہ ہوا اختصار کے ساتھ۔ تو ہم اس پورے کے پورے واقعے کو واقعہ معراج کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے بلندیوں پہ جانا، یعنی اگلے سفر کے لیے جو لفظ ذکر کیا گیا ہے اس سے اس پورے سفر کو ہم نام دیتے ہیں، موصوف کرتے ہیں۔ تو یہاں جو زمینی سفر ہے اسراء، جس سفر کو طے کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق بھی مذکور ہے، براق بھی مذکور ہے۔ برق رفتاری کیونکہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے براق بھی کہا گیا ہے، براق بھی ہے۔ اس سفر کی شروعات اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوئی کہ آپ اس وقت وہاں سوئے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کی چھت کو کھولا گیا، آپ کو لے جایا گیا مسجد الحرام میں اور حتیم کعبہ میں آپ کو لے جا کر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آب زمزم سے سینے کو دھویا گیا، ایک سونے کی تشتری، ایک بڑا برتن لایا گیا جس میں معنوی چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو حصی شکل میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا ایمان اور حکمت۔ یہ معنوی چیزیں، حصی چیزیں نہیں ہیں۔ جن حصی چیزیں ان کو کہتے ہیں جنہیں آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، کان سے سنا جا سکتا ہے، یا ناک سے سونگا جا سکتا ہے، زبان سے چکھا جا سکتا ہے، ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ یہ حصی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا علم، ادراک ان احساسات سے، حواس خمسہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معنوی چیزیں ہیں جنہیں عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ایمان و حکمت کا تعلق معنوی چیزوں سے ہے، لیکن اللہ معنوی چیزوں کو بھی حصی شکل دے دیتا ہے، قادر ہے۔ جیسے اعمال ہمارے معنوی شکل ہے، قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا، یعنی حصی شکل میں آ جائے گا۔ اعمال قبر میں ایک خوبصورت شکل میں، انسان کی شکل میں نیک اعمال آ جاتے ہیں قبر میں۔ اللہ معنوی چیزوں کو حصی شکل دینے پہ بھی قادر ہے۔ فرمایا ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا یہ تھا میرے سینے میں منیر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر قلب میں، ہر دل میں ایک ایسی کمزوری رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر شیطان کے حملے بسا اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہر دل میں اللہ نے وہ ایک کمزوری رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو حفظ الشیطان کہا، فرمایا کہ میرے دل سے اللہ نے اس چیز کو نکال دیا تھا، صاف کر دیا۔ تو پھر باقاعدہ سفر جو ہے وہ مسجد الحرام سے ہو، تو اس لیے قرآن میں یہاں سے تذکرہ ہے، پچھلا تذکرہ جو ہو اور حدیث رسول اللہ کہ وہاں سے یہاں لائے گا۔ پھر اس سواری پر بٹھا کر آپ کو لے جایا گیا کہاں؟ مسجد اقصی کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا خطبے کا موضوع ہو رہا ہے۔ ہمارا موضوع سفر معراج نہیں ہے، مسجد اقصی۔ اللہ رب العالمین نے
اولا نبی کو اس عظیم ترین سفر کے لیے مسجد الحرام سے براہ راست تو اوپر لے جایا جا سکتا تھا، مسجد اقصی تک کیوں لے جایا گیا؟ تو کیا اسی بات میں ہمیں مسجد اقصی کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنی عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں؟ اللہ نے کیسا اس کو عظیم حصہ بنایا کہ سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے وہاں جمع کیا، مسجد اقصی میں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مسجد اقصی میں عطا فرمایا کہ مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سارے انبیاء نے نمازیں پڑھی۔ اس مسجد اقصی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو اور رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی صرف مبارک نہیں ہے، اور میں الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کی سرزمین کو بھی اللہ نے مبارک بنایا۔ مسجد اقصی کی برکت، اس کی فضیلت تو انہی چیزوں سے ہی بڑی نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ نے مدت مدید تک انہیں مسلمانوں کا قبلہ بنا کے رکھا۔ دنیا کے سارے مسلمان ایک وقت تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ اس کے شرف کے لیے یہ بات بھی بڑی عیاں کہ سارے انبیاء کو اللہ نے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ مینا کے میدان میں ایک مسجد ہے قدیم، مسجد خیف۔ نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں یہ وہ مسجد ہے جہاں 70 انبیاء نماز پڑھ چکے، 70 انبیاء جس مسجد میں نماز پڑھ چکے اللہ کے پیغمبر اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جہاں اللہ نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین بنا کی تو اللہ یہاں سے لے گئے وہاں اس سفر میں کہ آپ بھی وہاں جائیں، اور مسجد میں اس مسجد کی عبادت کا شرف بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کی عظمت تو ان احادیث سے بھی واضح ہے کہ فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ لوگوں ثواب کی نیت سے اپنے کجاوے کس کے سامان سفر باندھ کر ثواب کی نیت سے کہیں جاؤ گے تو گناہ پاؤ گے سوائے 3 جگہوں میں۔ کسی اور مقصد کے لیے، حصول علم کے لیے، حصول مال کے لیے، خالی تاریخی طور پر کسی چیز کا معائنہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے جہاں جانا بھی مشروع ہے کہ جہاں کا زاد راہ جمع کر کے سفر کرنا بھی ثواب ہے کہ جن کو خالی دیکھنا بھی اجر ہے۔ فرمایا وہ 3 جگہ ہیں، ایک مسجد الحرام بیت اللہ شریف، اور ایک فرمایا میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی، کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھنے کے لیے سفر کرنا بھی ثواب ہے، تیاری کر کے نکلنا بھی ثواب اور اجر ہے۔ تو مسجد اقصی کے شرف کے لیے تو اتنی احادیث اور دلائل موجود ہے، لیکن یہاں بات ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کا اطراف یعنی وہ پورا علاقہ ہم نے مبارک بنایا ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ظاہری اور مادی ہر اعتبار سے، روحانی ہر اعتبار سے اللہ نے اس خطے کو مبارک بنایا جنہیں آج کھنڈ رات میں بدلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تو انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ کر روح قبض نہیں کر لیتا۔ انبیاء کا خاصہ ہے کہ ملک الموت آ کر اجازت لیتا ہے، انبیاء سے اجازت لیتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جب آ کر اجازت لینا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ وہ انسانی شکل میں تھے، فرشتہ ان کو تماچا بھی نصیب کیا۔ وہ اللہ کے پاس شکایت لے کر گئے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے باوجود رب نے فرمایا جا میرے بندے موسیٰ سے پوچھ تو کتنا جینا چاہتا ہے، تو رہنا چاہتا ہے تو ایسا کر، ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ، بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تیری عمر کے بڑھا دوں گا، اتنے سال تیری عمر کے بڑھا دوں گا۔ فرشتے نے جب موسیٰ علیہ السلام سے آ کر یہ کہا تو موسیٰ پیغمبر نے پوچھا پھر کیا ہے؟ کہا پھر موت سے مفر کسی کو نہیں، پھر موت؟ کہا پھر موت؟ کہا جی ہاں، تو پھر اگر موت ہے تو پھر ابھی ہی صحیح۔ سأل اللہ موسیٰ ان یدنیہ من الارض المقدس رمیۃ بحجر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ نے اس وقت دعا کی اے اللہ پھر ابھی ہی موت دے دے، مجھے اتنا سال نہیں جینا، ہاں البتہ اتنی مہلت دے دے کہ میں تیری سرزمین مقدس کے قریب پہنچ جاؤں، سرزمین مقدس میں پہنچ جاؤں اور اس بیت مقدس کے اتنا قریب پہنچ جاؤں کہ وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کے پھینکنے والا پھینکے تو وہاں تک جا سکے۔ جب وہاں پہنچ جاؤں، مسجد اقصیٰ کے اطراف پہنچ جاؤں تو پھر مجھے موت دے دینا، میں اس سرزمین مقدس میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں، موسیٰ علیہ السلام جب اس سرزمین مقدس میں پہنچے اللہ نے وہاں موت دی، اس کی وہاں قبر بنی۔ اگر آج میں وہاں ہوتا لَأَرَيْنَاكُمْ قَبْرَهُ، میں موسیٰ کی قبر تمہیں دکھاتا، کیونکہ جب میں معراج کے سفر کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو مجھے موسیٰ کی قبر ہی نہیں دکھائی، قبر میں موسیٰ بھی دکھائی دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میں تیری مقدس سرزمین میں جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اسی سے اہل علم نے لیا ہے کہ مقدس سرزمین کی موت کی طلب، چاہت، دعا یہ جائز ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ موت شہادت دینا، اور اے اللہ میں مرنا تیرے نبی کے شہر مدینہ میں جانا، مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عمر دعا کرتے وہ سرزمین مقدس کی موت کی طلب موسیٰ پیغمبر کر رہے ہیں کہ اللہ اس مقدس سرزمین میں پہنچ جاؤ، وہاں میری روح کر دو، مقدس علاقے، مبارک علاقے میں میری قبر بنے۔ تو اس سے پتا چلا کہ مبارک سرزمین میں تدفین کی خواہش بھی جائز ہے۔
اسی لیے سیدنا عمر نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری چاہت ہے کہ جہاں میرے دو ساتھی رسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی قبریں ہیں اور ساتھ میں جگہ خالی ہے وہاں میری قبر بن جائے، لیکن وہ حجرہ عائشہ کا ہے۔ ام المومنین عائشہ سے اجازت طلب کرو، جاؤ عبداللہ بیٹے سے کہا جاؤ، ام المومنین سے اجازت طلب کرو، اور اجازت طلب کرتے ہوئے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین اجازت مانگتے ہیں، کہنا عمر اجازت مانگتے ہیں، اس لیے کہ آج میں بستر مرگ پہ ہوں، میں امیر نہیں ہوں تمہارا۔ شاید لفظ امیر المؤمنین سے وہ امیر المؤمنین کا امر مراد لے لے کہ امیر المؤمنین کا امر تو واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس لیے کہنا عمر اجازت طلب کرتے ہیں۔ آگے ام المؤمنین تک جب پہنچے عبداللہ بن عمر تو ام المؤمنین رو رہی تھی۔ سیدنا عمر کا یہ واقعہ سن کر جو ان پر حملہ ہو چکا تھا اور قریب الموت تھے، جب بتایا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے، ماں عائشہ نے کیا کہا کہ چاہت تو میری تھی، یہ جگہ جو رکھی ہوئی تھی چاہت تو میری تھی کہ میری قبر اللہ کے پیغمبر اور میرے باپ ابو بکر کی قبر کے ساتھ بنے، چاہت تو میری تھی، لیکن جس کا پیغام لے کر آئے ہو میں اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتی ہوں۔ عمر کو جب پتا چلا، جب جا کر بیٹے نے بتایا، کہا اللہ کا شکر ہے میری ساری خواہشات اللہ نے پوری کی، ایک آخری خواہش جو تھی اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی۔ تو مقدس سرزمین میں تدفین کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر جو ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ایمان والو میں یہاں کھڑے ہو کے اپنی امت کے لوگوں کا انتظار کروں گا، حوض کوثر کی شروعات یہاں سے ہوگی، یہاں کھڑا میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ آئیں گے، میں حوض کوثر میں پلاؤں گا۔ تو مقدس سرزمین موسیٰ علیہ السلام نے کیا خواہش ظاہر کی؟ اے اللہ میں تیری مقدس سرزمین میں جا کے مرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تیری مقدس سرزمین میں میری قبر بنے۔ تو کہاں بنی؟ اسی سرزمین میں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ سورہ سبا میں اللہ نے یمنیوں کی نعمتوں اور نعمتوں کی ناشکری پر ان کی سبا کا واقعہ بیان کیا، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، کہ ہم نے صنعائے یمن میں رہنے والوں اور مبارک سرزمین کی بستیوں کے درمیان قرآن مبارک فرمایا کہ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، وہ بستیاں جہاں ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، ان کے درمیان ہم نے اور بھی کئی آبادیاں بنا چھوڑی تھی، پہاڑوں پر بستیاں، وادیوں میں بستیاں، فاصلے اتنے کہ ایک بستی سے دوسری بستی نظر آئے، امن اتنا کہ تھا سیروا فیہا لیالیا و ایام آمنین، راتوں کو سفر کرو یا دن کو امن سے سفر کرو۔ تو قری التی بارکنا فیہا کے تحت مفسرین نے لکھا ہے یہی فلسطین کی اسی سرزمین کی بستیاں ہیں جن کو اللہ نے نام نہیں لیا، شام کے سرزمین کی یہی بستیاں ہیں۔
جو یہاں آباد تھی، کہ فرمایا کہ قرلتی بارکنا فیہا، وہ بستیاں کہ جہاں ہم نے برکت ہی برکت رکھی. اس نام سے اللہ نے ذکر کیا، اس سرزمین کا جب ذکر ہوا. سورہ انبیاء میں فرمایا وَبَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس سرزمین کو مبارک بنایا ہے عالمین کے لیے. سیدنا سلیمان کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ وہ تذکرہ ہے، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ آبادی ہے کہ جس کو ہم نے مبارک بنایا ہے. یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں ہمارا اسلام، ہمارا دین، اس کا نقشہ اس انداز سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو آج کھن رات میں بدلا جا رہا ہے، جہاں کے رہنے والوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، جہاں کی مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، گھروں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، بستیوں کو کھنڈرات میں بدلا جا رہا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ اس کا سب سے بڑے ذمہوار ہم مسلمان ہیں. وہ قوم یہود نہیں ہے، وہ تو ایسے قابل ترس لوگ ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے آپ دیکھیں. میثاق مدینہ سے آپ غور کریں کہ میثاق کو توڑنے، عہد شکنی کے بعد ان کو سزائیں کیا ملی تھی. مسلمانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا. تھوڑا آ کر کے چلنے لگے. جب مسلمان روئے زمین پر تھے انہوں نے ان کے گھروں کو آگ لگا دی تھی، ان کے درختوں کو آگ لگا دی تھی. اور رب نے قرآن تائید میں نازل کیا سورۃ الحشر کہ جو درخت کاٹے مسلمانوں نے، یا چھوڑے، جلائے یا توڑے، یہ سب اللہ کے حکم پر. سورہ حشر. بنو قریظہ کے یہودیوں نے خالی غداری کی ٹھانی تھی، غداری کرنے کا موقع نہ ملا. دشمن سے صرف غداری کا عہد کیا تھا خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ ادھر سے تم آنا، پیچھے سے ہم حملہ کریں گے. اللہ نے کیا سزا دی؟ وہ دشمن تو بھاگ گئے. بنو قریظہ کی بستیوں کا محاصرہ کیا گیا. تنگ آ کر جب فیصلے کے لیے اترے کہ سعد بن معاذ تمہارے ساتھی ہیں، جو وہ چاہے فیصلہ وہی ہوگا. سعد بن معاذ زخمی مسجد نبوی میں خیمہ تھا. اللہ کے پیغمبر نے بلوایا اور کہا سعد یہ تمہارے فیصلے پہ اترے. اور میں اللہ کے پیغمبر، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی جنگجو، نوجوان، لڑنے والے، سب کو قتل کر دیا جائے. بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا. نبی علیہ السلام نے خوشی میں کہا لقد حکمت بحکم الملک من فوق 7 سماوات. سات تو نے وہی فیصلہ دیا ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ سنایا ہے کہ آج انہوں نے تمہارے ساتھ غداری کا سوچا تھا. جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کا سوچے، معاہدہ کر کے پیچھے ہٹتا ہے، ان کی سزا یہ ہونی چاہیے. اس وقت اس سزا کے مستحق خود کلمہ گو ہے کہ وہ مسلمانوں کے غدار بنے. انہی کی غداریاں یہ ظلم کا سبب بنی ہوئی ہے. اگر مسلمان کلمہ گو ہی مخلص ہو تو یہ ایسا نہ ہو. اللہ سے ہم جب اللہ کے سامنے جب التجا کریں، بد دعائیں کریں، یہود و ہنود و نصارہ کو گنے، لیکن ان سے پہلے ان غداروں کی تباہی اللہ سے مانگے کہ جو مسلمانوں پر ان مظالم ڈھائے جانے کا سبب بن رہے ہیں، جان بوجھ کر سبب بن رہے ہیں. جو وہاں
امن کی کوششوں کو ہر موقع پر سبوتاژ کرنے کی، ہلاک کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سرزمین میں امن نہ ہونے پائے۔ یہاں وہاں کے امن کے خواہاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی لاشوں پر اپنی سیاست کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مبارک بستیوں کو اپنی سازشوں کا انہوں نے ایک نشانہ بنایا ہوا ہے۔ کون نہیں جانتا وہ مسلمان کے کس خطے کے خیر خواہ ہیں جو اس ہماری مجاہدین کی تنظیم حماس کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں۔ کون اس بات سے واقف نہیں ہے؟ کیوں 100% عرب اتحاد کی سازشوں پالیسیوں کے خلاف حماس کے فیصلے آتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیچارے شکنجے میں ہیں، وہ اس کے برعکس کچھ کر نہیں سکتے۔ کس کے شکنجے میں ہے؟ حزب اللہ اور ایران کے شکنجے میں ہے، اور شام کے بشار کے شکنجے میں ہے۔ دنیا جانتی ہے جس طرح فساد فی الارض کے یہ پوری دنیا میں مرتکب ہو رہے ہیں، اسی طرح وہاں یہ امن ہونے نہیں دیتے۔ مظلوم مسلمانوں کی لاشیں، حالات دیکھے نہیں جاتے، کیا حالات ہیں وہاں۔ یہ مبارک سرزمین ہے، ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ تو ہونا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ وقت تو آنا ہے کہ انہوں نے چھپنا ہے، چھپ نہیں سکیں گے، ان پر تو وقت آنا ہے، ان کی تو قبریں یہی سرزمین بننے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ یکجا ہو رہے ہیں، یہ اسرائیل کے بعد جہاں دوسری بڑی ان کی آبادی کی سرزمین ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا، آپ نے نام لے کر کہا اسی خطے سے دجال کی حمایت میں یہ یہودی اٹھے، اور ملک شام پورا کا پورا ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہاں ہوگا۔ ہمیں حوصلے نہیں چھوڑنے چاہیے، ہمتیں نہیں، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں حدود شریعت میں رہتے ہوئے۔ بعض ہمارے نوجوان جذباتی ہو کر ہمارے اوپر فتوے لگاتے، ہمیں آپ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہم کس امیر کی بات کو دیکھیں؟ آپ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنے کے مکلف ہیں۔ جس طرح خون آپ کا کھولتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہمارا خون کھولتا ہو، لیکن احکام شریعت سامنے، شریعت کی حدود کو توڑنا نہیں چاہتے۔ سیدنا سہل بن حنیف نے فرمایا تھا، ایمان والو، جتنا خون ہمارا حدیبیہ نے کھولا تھا جب اللہ کے پیغمبر نے ابو جندل پکڑ کر کافروں کے حوالے کر دیا تھا، وہ ابو جندل جو جرم اسلام میں مکہ والوں کی قید میں تھا، سزائیں کھا رہا تھا، پتا چلا کہ حدیبیہ میں مسلمان آئے ہیں، وہ کسی طریقے سے بچ بچا کے وہاں مسلمانوں میں پہنچا، اور ادھر معاہدہ ہو رہا تھا کہ تمہارا کوئی بندہ ادھر آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ سہیل ابھی مذاکرات ہوئے ہیں، اس پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابو جندل پہلے آ گیا ہے، لہذا یہ اس میں شمار نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں تو پھر کوئی صلح نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ابو جندل کافروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں اس قدر خون کھول رہا تھا کہ ہم نے دیکھا اگر نبی کے اس فیصلے کو ٹھکرا کر ہم دین بچا سکتے ہیں تو اس دن نبی کے فیصلے کو نہ مانتے، لیکن دیکھا
کہ نبی کے فیصلے کو نہ مانا تو دین نہیں بچتا، دین سے باہر چلے جائیں گے. مانا لیکن نتائج اچھے دیکھیں، پھر ثمرات اچھے دیکھیں. نتائج اچھے آئیں گے، ثمرات اچھے آئیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. دنیا بھر کے مسلمان حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں سمجھیں، جانیں. وہاں کے رہنے والے مظلوم وہ قرآن و سنت کی منہج اور فکر سے جڑ جائیں، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، رب وہی ہے، وہی فرشتے ہیں. آج وہی امداد کے لیے، امداد مدد کرنے کے لیے منتظر ہے. لیکن وہ ہم بنے کہ جنہوں نے استستغیثون ربکم، رب کے سامنے، رب فرماتے ہیں تم ہی تو تھے کہ جب مجھ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اللہ مدد عطا فرما، تو میں نے کیا کیا تھا؟ فرمایا 1000 مسلح فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار نہ دیے تھے؟ میں نے سمجھا کہ فرشتہ ایک بھی بھیج کر اللہ کام کرا سکتا ہے. فرمایا پھر میں نے 5000 بھیج دیے، 5000 فرشتے بھیج دیے تھے کہ میرے بندوں کے ہاتھ میرے سامنے اٹھے اور میں احکم الحاکمین ہو کر ان کی مدد کے لیے فرشتے نہ اتر. وہی احکم الحاکمین ہے. ہاتھ وہ نہیں ہے، دل وہ نہیں ہے، زبان وہ نہیں ہے جس سے مدد مانگنے کے لیے ہم پکار لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں. ہاتھ وہ بننے چاہیے، زبان وہ بننی چاہیے، دل اس طرح پاکیزہ ہو جائے. وہی احکم الحاکمین، وہی فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں اور مسلمانوں کی اللہ غیبی امدادیں فرما سکتے ہیں. ہمیں بدلنا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم لاکھوں کے اجتماعات دیکھتے ہیں، حرم مکی ہو یا مدنی ہو، عرفات ہو یا مینا مزدلفہ، ایام حج ہو، لاکھوں لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں. لیکن پھر کیا ہے؟ پھر یہی خیال آتا ہے اللہ کے وعدے سمجھے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کیا، اپنے قلبوں کو پاک کر کے نہیں آیا، اپنی زبانوں کو پاکیزہ اور سچا بنا دیا. اس لیے ہماری یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، قرآن و سنت کی فکر کو اپنائیں، منہج سلف کو اپنائیں. کامیابیاں مقدر بنے گی، اللہ کے وعدے سچے، وہ وقت آئیں گے. لیکن خوش نصیب ہم ہوں گے اگر وہ مبارک دور ہم دیکھیں اور ہم ان میں شامل. اس وقت بدبختیوں کا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا مقدر بنی ہے، اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال و کرتوت ہے. جزوی طور پر نہیں، مجموعی طور پر بات ہوتی ہے. اس طرح کی جو عمومی بات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ گندے ہیں کہ ان کو سزا مل رہی ہے، یہ سزا ان کو نہیں مل رہی. اگر سمجھے تو دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے لیے سزا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے کہ کہیں کسی خطے میں اس طرح کے عتاب دکھا کر دوسروں کو سبق دیتا ہے. لیکن ہمارے دل اس بات کو بھی جب قبول نہ کریں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے، یہ تو ان کا معاملہ ہے. بہرحال یہ وہ سرزمین ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے خالق کائنات میں قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ وہ سرزمین ہے جس کا اطراف بھی مبارک ہے. اللہ کے پیغمبر کے سامنے لوگ بیٹھے، آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، فرمایا اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا. اے اللہ ہمارے یمن کو بھی مبارک بنا دے، اے اللہ ہمارے شام کو بھی مبارک بنا دے. سامنے بیٹھا ہوا ایک عراقی تھا،
کہا وفی عراقنا، ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن کو مبارک بنا، اے اللہ ہمارے شام کو مبارک بنا۔ اس نے کہا وفی عراقنا، ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دے۔ آپ نے تیسری بار فرمایا اللہم بارک فی یمننا وفی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن کو مبارک بنا، ہمارے شام کو مبارک بنا۔ اس نے پھر کہا ہمارے عراق کے لیے، فرمایا تمہارا عراق فتنوں کی سرزمین بنے، تمہارا عراق فتنوں کی سرزمین بنے گا، تمہارے عراق سے شیطان کے سینگ اگے گے۔ دعا نہیں کی اللہ کے پیغمبر۔ یمن اور شام کی سرزمینیں، اور اسی لیے یمن اور شام کو یہ سزائیں دی جا رہی کہ یمن اور شام، یہ فلسطین، یہ اسرائیل کے خطے، یہ شام ہے۔ اسی لیے سزا دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ نے اس سرزمین کے لیے برکت کی دعائیں مانگی۔ اور شاید جغرافیائی اعتبار سے آپ کے علم میں ہو کہ مکہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں یمن کی جغرافیائی حیثیت میں آتا تھا، زیر اثر تھا، اور مدینہ زیر اثر تھا ملک شام۔ فرمایا اللہم بارک فی یمننا اللہم بارک فی شامنا۔ اللہ آج بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے یمن کو مبارک بنا، اے اللہ ہمارے شام کو مبارک بنا، اے اللہ یہ فتنوں کی جو آغاز گاہ بن چکی ہے اس وقت، اے اللہ ان فتان لوگوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم وانزل بہم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وما علينا إلا البلاغ۔